قبلہ قادری جیلانی مقدس اللہ العالی ہندوستان بھر کے خانقاہوں کے گروہ صوفیہ کے نمائندہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ پیر سید شمیم الدین صاحب قبلہ منعمی مقدس اللہ العالی، جانشین حضور مفتی اعظم کچھ حضرت علامہ پیر سید امین شاہ صاحب قبلہ بخاری مقدس اللہ العالی، جانشین حضور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ فیض الحق صاحب، برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو صاحب قبلہ قادری مقدس اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ سارے منبر پر جلوہ افروز بزرگوں کے نام کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا جائے، لیکن اتنے لوگ ہیں کہ سب کا نام ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب بزرگوں کی نظر دو مصرے ہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کی یہ پرکیف روحانی نورانی محفل سوجا شریف کی سرزمین پر
دارالعلوم اہل سنت صدیقیہ کے سالانہ دستار بندی کے اجلاس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، زعماء، مفکرین اور دانشوروں کے خطابات، ملفوظات سماعت کر لیے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے ملفوظات کو آپ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان بڑے اور ان بڑوں کے بیچ میں میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار سونے کی زنجیر بناتا ہے تو بیچ میں پیتل یا لوہے کا باریک سا تار دونوں کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش اور جس عنوان کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے، میں اسی سے متعلق کچھ معروضات پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ صدیقیہ سے حضرت پیر سید غلام حسین باپو صاحب کی مدظ اللہ العالی ہر سال کم و بیش مجھے یاد فرماتے ہیں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بہت سالوں پہلے میں بخاری شریف کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہوا تھا، اور آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہاں دیکھنے کے بعد بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ علم کی ایسی شمع جلائی گئی ہے کہ جس کے ارد گرد ہزاروں پروانے منڈلا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ علم زندگی پیدا کرتا ہے، بلکہ علم تو اسلام کی بھی زندگی ہے۔ العلم حیات الاسلام، علم جو ہے وہ اسلام کی زندگی ہے، اور علم میں زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم والے کے پاس گئے تو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ صرف مردہ مچھلی زندہ نہیں، بلکہ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ اس دور میں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اور یہاں مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت رہا ہوگا اندھیرے میں اور تاریکی میں پڑی ہوئی اس سوجا کی سرزمین کو کون جانتا تھا؟ اور یاد رکھنا، گمنام زمینوں پہ مرنے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، گمنام زمینوں پہ دفن ہونے والے بھی گمنام ہو جاتے ہیں، مگر یہ نبی کے خاندان کی کرامت ہے کہ جب وہ گمنام نبی پر گمنام زمین پہ دفن ہوتے ہیں تو بھی اس زمین کو وہ حیات نو عطا کر دیتے ہیں۔ وہ دفن ہو کر گمنام نہیں ہوتے۔ نجف اشرف کی گمنام زمین پر مولائے کائنات کا مقبرہ بنا، مزار چھپا دیا گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ راتوں رات جس کی قبر چھپا دی گئی ہے، کبھی وہاں آٹو پہر بھی غلاموں کا سمندر پانی مارتا ہوا نظر آئے گا۔ کربلا کی سرزمین پر، اس گمنام سرزمین پر اللہ اکبر 72 لاشوں کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ اللہ اکبر آٹو پہر وہاں غلاموں کا ہجوم نظر آئے گا، مگر اللہ اکبر حضرت باپو غلام حسین صاحب کے والد بزرگوار